ناظرین گرامی، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں بھی ایک انتہائی خاص مقام حاصل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے جن سے یقیناً بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا لرننگ لائبریری۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ 1966 میں خانہ کعبہ کے بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، لیکن اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن خانہ کعبہ کے اندر اب صرف ایک دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں خانہ کعبہ کو کالے رنگ کا کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی اور رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ روایت عباست کے دور سے چلی آ رہی ہے، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف میں ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور کئی دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب صرف سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف خاص شخصیات اور اعلیٰ مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام کے لیے اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس کی وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ جی ہاں، ہرگز نہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کبھی نہیں رکا۔ مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہوگا۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں بھی خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا والی معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ ایک نیا دستہ آتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے کیک میشنز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔
یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں، یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کفا لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا، جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دیں۔ جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ ناظرین گرامی، مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس اصل زاویے کے مطابق یہ آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کی کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود بھی اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی پتر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔